Rahim. Assalamu alaikum. First of all, I want to thank the faculty of the Quaid Azam University. I want to thank the Vice Chancellor. I want to thank Dr. Wahid Yusuf for making it possible and giving me the opportunity to come and be amongst all of you at such a crucial point of time when the world is focusing and looking forward towards climate change. As we grew up, when we were growing up and we were like students, and when we were busy focusing on our professional studies, I think that was a time when the world was not even thinking or even, let alone even talking about climate change, which is now the most focused and the most important subject and the most important topic being discussed everywhere you go. Now, when we speak of climate change, when I took charge in the department, in the Ministry of Climate Change, I was told that unfortunately we lack a very, focused research on this particular subject. And that was really a matter of grave concern for me, because I was not expecting that. Because when I see and I visit different universities around the world, I get to see people focusing towards the future. And the future is the matter of survival. We all today are concerned about the survival. It's a war of survival. It is all about saving and protecting the planet. Because it's not about Pakistan. As recently we had Pakistan was there in the COP climate change conference, which was held in Egypt, Sharm el Sheikh. I was also representing Pakistan over there, and we had the United Nations Secretary General visit our pavilion, the Pakistan pavilion over there. The good thing was that he, after visiting Pakistan during floods, he had a totally different perception for the people of Pakistan and Pakistan as a country. His perception was that Pakistanis are very resilient people. His perception was that Pakistan overcame all this trauma and the disaster and the crisis in a very heroic manner. Because when he visited the flood-affected areas, specifically in the southern region of Pakistan, in the province of Sindh and Baluchistan, the amount of disaster was so huge. We call it a monster flood. It was not an ordinary flood. It was a monster flood. And wherever we talk about, people have never witnessed such a horrific amount of flood in Pakistan ever before. But what we did over there in the COP conference, let me tell you and share with you my experiences. We made sure that every pavilion and every country knows what happened in Pakistan. And we were so clear, our objective was to let the people know that what comes in Pakistan does not stay in Pakistan. If Pakistan faces any climate crisis, it will not end up in Pakistan. It will move on. And I wished and prayed wherever I went, in any conferences, in any forums over there, I wished and prayed that what we faced, may nobody else face such a crisis, such a trauma, such an upset, because it is beyond human capacity to overcome such a huge, massive challenge. I know some people might think that, climate change is, it's just, a subject that is not worthy of discussion, but I disagree with those people. I disagree with the thought. I believe this is the time. We are already very late. My prime concern is that we need to start up with awareness. The issue is that in Pakistan, we did not have climate education. And how does climate education even begin? Nobody knows. Because we do not have the basic concept of solid waste management even. And that's unfortunate. An 11-year-old young child from some other country met me in Karachi 2 days back. And he was with me when he saw somebody throwing up a paper glass, a litter, on the road, on the street.
And the young child who was standing with me, he really amazed me when he said that, look at that. I can see the guy throwing a litter paper, maybe a paper glass, on the street. Why is he doing that? And this is something I'm telling you true. It's quote unquote. I said, yeah, that's wrong. He shouldn't be doing that. He said, absolutely. And you should be stopping him to do that. Because you're climate change, and you're not letting him stop, though the guy was far away from me. I said, yes, you are absolutely right. But I was more curious to know more what the child had to say. And the child was from Holland. He was from Netherlands. There is no such climate change issue over there. They're not affected with it. But the clarity he had in his mind was that today it is 1 liter. You people had an havoc. Look at the size of the flood you all had. And look at the people, they're still not understanding the basic ethics and the basic moral sense is missing. The basic civic sense is missing. And today they're doing this. Do you guys want another flood in your country? Believe you me, this was the sense of an 11-year-old child. The reason is they have been educated at such a young age that climate change results are always to be controlled by us. We can control it. There is never a no. There is never something impossible. But now, as I already discussed with you, the carbon emission, as I wanted to share a couple of things with you all, and I'm sure that you people know much more, and as you are in the Department of Environmental Sciences, which is one of the most important departments, as I said, countries with least preparedness and high vulnerability are hit the worst by such an era of crisis. The risks multiply and resources to act diminish if collective action is not taken. It's a collective action. As I said, what comes in Pakistan will not stay in Pakistan. So it's a collective action not only for the people of Pakistan to realize, but for the world to realize. Now, this is an important thing which I'm sharing with you all. The world has to realize their sense of responsibility, which has been missing for a lot of time. Pakistan has long been considered one of the most vulnerable countries to climate change in the world, although the matter of fact is that we are being the 8th most vulnerable country, the fact of the matter is we are only producing less than 0.8% of carbon emission. So when it comes to contribution, we are not contributing to the size that we are suffering. Torrential rains in last June have affected more than 72% of Pakistan. More than 33 million people have been affected by heavy flooding and thousands of people lost their lives. Today, humans have to decide to choose resilience in order to create a new model for how the world can unite to address climate disasters. Not just for immediate relief, but joining hands for a long-term development. We need to have long-term and short-term goals. The short-term goals is to rehabilitate the people. The short-term goal is to get back into life. The short-term goal is to produce more employment opportunities for the people who have lost everything. But the long-term goal is adaptation and the adaptive measures that we need to take. The unprecedented floods caused by melting glaciers and record monsoon rains last year affected more than 33 million people of Pakistan, pushing about 9 million people below the poverty line. Now, glaciers, when we speak of Pakistan, if you speak of the glaciers, the number of glaciers outside the polar region, the highest number of glaciers outside the polar region, do you all know where it is? It's Pakistan. The highest number of glaciers outside the polar regions are in Pakistan. Thousands of people are still living in open areas as we talk now.
People are still in tents and makeshift homes in Sindh and Balochistan, the two worst hit provinces, with stagnant water still present in many of the areas. According to the Global Climate Risk Index, Pakistan is responsible, as I already mentioned to you, we are responsible for less than 1%, that is 0.8% of the carbon emissions, but the United Nations also declares that we are the most vulnerable countries. Pakistan played an important role by co-hosting recently the Geneva Conference. And when I speak all these things, let me tell you, we are very clear about it. We are very vocal about it. And the advocacy level of Pakistan is very high. Because we have to think outside the box. We have to unite. We have to come out of our political differences when we speak on core issues, on core subjects. It's a matter of, as I said, it's a matter of survival. So when we talk about that, we think apolitical. We think apolitical. We think beyond politics. We think above politics. We think for the security and the protection of our people of Pakistan. And therefore I said that we have to stay united and committed. Governments come, governments go. None of the political government stays forever and ever and ever. People come, people go. But the policies have to remain. And the policies not only have to remain, but they have to be implemented. The basic issue in our country is that we have amazing policies, but implementation will is missing. So we're working on implementation. Pakistan, in the COP conference where we went, we made sure to add a loss and damage fund into the policies of climate change. And the loss and damage fund was successfully added on the last date of the COP. After the series of conference days that we have, or the full long days that we had, finally Pakistan, the Ministry of Climate Change, emphasized, we fought for it, and we made the world realize that they have to come forward. And enough is enough. We just can't be suffering on the basis of the others who are not taking responsibilities. People have to take responsibility. They have to move forward. They have to come forward. And we are not begging. We literally, when we ask the donors, we are not begging. It is our prime right. And it is their responsibility to come forward. Either they reduce their carbon emissions, the countries which are producing highest carbon emission, either they pledge to reduce their carbon emission, or they move forward to protect us. And they give us assurance that we will be least affected with their carbon emissions. So for that, Pakistan successfully added the loss and damage fund in the COP conference, the 27th COP conference in Sharm el-Sheikh. Pakistan played an important role by co-hosting the Geneva conference with the focus of two objectives: the resilient recovery, rehabilitation and reconstruction framework, which is called the 4RF. Strategy to secure international support and to find a way to build long-term climate resilience and adaptation against climate change in Pakistan. In the conference, Pakistan outlined the framework, the vision for rehabilitation and reconstruction, and emphasized upon the need for the global support and long-term partnership to implement. So we require a long-term partnership. It's not about today. It's just not that we rehabilitate our people. It's just not that we provide them the homes, we get them back to their home, we get our students back to school. It is a long-term process, and how we unite and form a chain to combat the crisis. So it's a long journey, it is a challenging task, and we need to unite firmly and dedicate our efforts to save the planet. It's a matter of survival. And for that, Pakistan, in the current recent Geneva conference, which was co-hosted by Pakistan, we proudly
not only reached our objectives, which was $8 billion of pledge that we were expecting, it went higher and over and above $9 billion. So this is a success. And success never comes without striving. Success never comes without hard work. And success doesn't come without pain. There's a lot of effort behind it. It's very easy to criticize. I see actually, by nature, we have turned big critics. It's unfortunately turned our nature. I mean, if you sit in a hall and you see the people, because I'm a very public person. I've had a very my 11 years of political activism has been more on public dealing, and I've dealt a lot of people, thousands of people in public gatherings and all. I can see Pakistanis are brave, Pakistanis are courageous, Pakistanis are resilient. These are the positive traits of Pakistanis, and we are doers. We are achievers. But the only drawback is that we are critics of our own. We have to be critics. But we should learn to respect the positive side of everything. We should learn to respect the positivity. And positivity comes from within. If you think positive, and I've always learned from my mentors, that if you think you can, you can. If you think you cannot, you cannot. Both the ways you are right. یہ ہمارے ذہن کا فطور ہوتا ہے. جو ہم سوچتے ہیں نا، اصل میں ہم نے اپنے معاشرے میں جو نفرتیں ہیں وہ بہت بڑھا دی ہیں، پولرائزیشن بہت بڑھا دی ہے، ہیٹ بہت بڑھا دی ہے. ہیونگ دا اپرچونٹی ٹو اسپیک امنگسٹ دا فیوچر آف پاکستان، یو گائز آر دا فیوچر آف پاکستان. ہم نے جو ایک نفرتوں کے بیج بوئے ہیں، جو نفرتیں بڑھائی ہیں، اس کی پاکستان کو کوئی ضرورت نہیں. بلیو یو می، ہم آپس میں نفرتیں کرتے رہیں، ہیٹ پالیٹکس کریں یا ہیٹ اسپیچز کریں یا نفرتیں پھیلائیں، اس سے کوئی پاکستان کا فلاح نہیں کر پائے گا. پاکستان کی فلاح تعلیم میں ہے، علم میں ہے. پاکستان کی فلاح اس چیز میں ہے کہ ہم پاکستان کے لیے سوچیں، اپنے آپ کے لیے نہ سوچیں، اپنی ذات سے باہر نکل کے سوچیں اور اچھائیوں کو سراہیں، اپریشیٹ کریں اور اپنی محنت اور اپنی جستجو جو ہے اس کو لگاتار کریں. علامہ اقبال کا شعر ہے، اقوام کے ہاتھوں ہے، افراد کے ہاتھوں ہے میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کی مقدر کا ستارہ. I'm sorry for missing the few words, but I literally love this. I literally love this saying. I love this quote. ہر فرد ہے ملت کی مقدر کا ستارہ. تو ہر فرد جو ہے وہ جب یہ سوچے گا کہ اس سے مل کر ہمارے ملت کی جو تقدیر ہے وہ سنور جائے گی، تو پھر سب اپنی کنٹریبیوشنز کریں گے. اینڈ بلیو یو می، not a single human in this earth, in this planet, کوئی بھی بلا وجہ خواہ نہیں ہے. آپ سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک ذہن، ایک شعور دیا ہے. ہم سب کو ایک ذہن، ایک شعور دیا ہے، اور کوئی مقصد ہے ہمارا اس دنیا میں آنے کا. ہم اس مقصد کو پا جائیں، یہ ہماری فلاح ہے، اس میں ہماری فلاح ہے، اس میں ہمارے لیے بہتری ہے، اس میں ہمارے ملک کے لیے، سرزمین کے لیے بہتری ہے. تو ہماری جو پہچان ہے وہ ہماری تعلیم، ہماری قابلیت ہونی چاہیے. ہماری پہچان نفرت نہیں ہونی چاہیے، ہماری پہچان ہیٹ نہیں ہونی چاہیے. ہم جو قائد اعظم کے پاکستان کی بات کرتے ہیں، اور آج اس یونیورسٹی میں ہم یہاں پہ موجود ہیں، تو میں تو یہی امید اور توقع کرتی ہوں کہ یہاں کا ایک ایک فرد ملت کی مقدر کا ستارہ ہوگا. ہر ایک فرد یہ ثابت کرے گا وہ قائد اعظم یونیورسٹی کا پڑھا ہوا طالب علم ہے. جب وہ بولے گا، وہ عمل کرے گا، اس کے پریکٹیکل سے، اس کے رویے سے، اس کی باتوں سے، اس کے لب و لہجے سے، اس کے افکار سے، اس کی ذہنیت سے یہ بات واضح ہونی چاہیے اور یہ نظر آنا چاہیے کہ ہی از اے اسٹوڈنٹ آف قائد اعظم یونیورسٹی. اینڈ دیٹ میکس یو مور پراؤڈ. دیٹ میکس us more proud.
اینڈ اٹ شوڈ گو انٹرنیشنلی. آپ جب دنیا بھر میں جاتے ہیں تو وہاں آپ کی پہچان ہوتی ہے. اور ایسے تعلیمی ادارے, یہاں پہ ابھی میری گفتگو ہو رہی تھی آپ کے بڑے بڑے جو پروفیسرز ہیں ان سے, اینڈ دے آر پی ایچ ڈیز اینڈ دے آر سروڈ یو, دے ہیو سروڈ دس یونیورسٹی فار ایجز اینڈ ایجز. تو یہ جو یہاں پہ آپ کے لیے اتنا ایک میں سمجھتی ہوں کہ یو آر دا لکیسٹ ونس. ہم جب جا کے دیکھتے ہیں, آپ اگر پورے ملک کا دورہ کریں, پورے پاکستان کو جا کے اگر آپ دیکھیں, کبھی آپ کو موقع ملے تو آپ کو اندازہ ہوگا ہاؤ پریولیجڈ یو پیپل آر. اور یہ جو پریولیج ہے نا, اس کا صرف اندازہ نہیں کرنا ہوتا, اس کو احساس کر کے آگے پہنچانا ہوتا ہے. میں امریکہ میں ایک پروگرام کر رہی تھی, اس پروگرام میں جب میں نے سیکھا, پورا بڑا انٹرسٹنگ ہمارا ایک پروگرام تھا میرا, وہ میں نے پورا جب کورس اپنا کمپلیٹ کیا تو اس کے اینڈ میں مجھے ایک بات بڑی اچھی سکھائی انہوں نے, اور اچھی چیزیں آپ کہیں سے بھی سیکھتے ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ whatever you've learned and whatever input that you've had in this whole program, this is a very good thing. جو اردو میں ہم کہتے ہیں نا, دیے سے دیے کو جلانا. So they said, we've lit a candle. We've lit a candle. But it is on to you. How many candles you lit from this. تو آپ کتنا آگے اپنے الفاظ کو آگے پھیلاتے ہیں, آپ اپنی تعلیم سے کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں. تو تعلیم جو ہے وہ سیلفش نہیں ہوتی, علم جو ہے وہ سیلفش نہیں ہوتا, وہ سیلف لیس ہوتا ہے. آپ جس دن سیلف لیس ہو جائیں گے نا, اپنی ذات سے باہر نکل کے سوچیں گے, تو اس دن آپ یہ کہنے کے حقدار ہوں گے کہ ہاں میں ایک انسان ہوں. کیونکہ انسان جو ہے وہ اپنی ذات کے لیے نہیں سوچتا. تو اسی لیے کلائمیٹ چینج جو ہے, جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بہت بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے, دنیا اس کی طرف جا رہی ہے. پورے ورلڈ میں ہم جہاں جاتے ہیں, جن لوگوں سے ملتے ہیں, ایوری بڈی اسپیکس اباؤٹ کلائمیٹ چینج. اور پہلی بات ہم سے یہی ہوتی ہے کہ کلائمیٹ چینج کے لیے پاکستان کیا کر رہا ہے. تو خوشخبری یہ ہے کہ حالانکہ ہمیں بہت تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا, بہت دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا, بڑے مشکلات اور بہت ہی چیلنجنگ دور میں آج بھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں, تمام اکنامک کرائسس کے باوجود, مشکل حالات میں, جو یہ کلائمیٹ چینج کا جو کرائسس آیا ہے اس سے اوور کم کرنے کے لیے پوری دنیا کو ایک تو یہ بتانا کہ ہماری تکلیف کیا ہے. کیونکہ ہماری کچھ, ہم نے ڈاکیومنٹریز کلائمیٹ چینج منسٹری نے فارمولیٹ کی تھیں, ہم نے ترتیب دی تھی 7-8 مختلف 2-3 منٹ کی ڈاکیومنٹریز, جس میں پاکستان کا پورا احوال ہم نے بیان کیا تھا. اور اس ڈاکیومنٹری کو ہم نے پوری کانفرنس میں, اگر دن میں 10 دفعہ بھی ہماری میٹنگز ہوتی تھی, ہم ہر کانفرنس میں پلے کرتے تھے. اور وہ دیکھ کر انسان کے جو ہے نا وہ روح کانپ جاتی تھی, ہماری روح کانپ جاتی تھی. وہ امیجز آپ لوگوں نے نہیں دیکھے ہیں, شاید وہ امیجز آپ نے نہیں دیکھے. وہ امیجز اتنے خوفناک ہیں کہ آپ دیکھیں کہ بھائی بھائی کے ہاتھ سے نکل کے اس کے سامنے موت کے منہ میں جا رہا ہے. لوگوں کی جمع پونجی, پورے گھر جو ہے وہ گر رہے ہیں. بچوں کی سکولز جو ہے وہ پانی میں بہہ رہے ہیں. لوگوں کی کیٹل فارم میں جو لوگوں کی ذریعہ معاش ہوتی ہے, جو ہماری ایگریکلچر, ہمارا بیک بون ہم کہتے ہیں, وہ پانی میں زیر آب آ کے ہمارے تباہ ہو گئے. خیرپور میں آپ چلے جائیں, ہماری جو ڈیٹ پامز ہیں خیرپور کی بہت مشہور ہیں, اور وہاں سے جا کے ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں. دنیا بھر میں خیرپور کی ڈیٹس جاتی ہے, اور اس کے ساتھ جو بائی پروڈکٹس ہیں اس کے ساتھ کتنی اکانومی کو ہماری جو ہے وہ ایک سپورٹ ملتی ہے. جو کاٹیج انڈسٹریز ہے, جو ہوم انڈسٹریز اس سے ریلیٹڈ ہیں, وہ کتنی افیکٹ ہوئی ہیں. اینڈ وین آئی اسپیک آف ایوری تھنگ, لیٹ می ٹیک دا بینیفٹ آف ہیونگ آل سو مینی امیزنگ ویمن اوور ہیئر. تو میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ اس میں ہماری جو ایک جینڈر ریزیلینس ہم نے دیکھی ہے, ریزیلینس دیکھی ہے خواتین کی. کیونکہ ہماری خواتین جو ہے وہ کاٹیج انڈسٹریز, اسمال انڈسٹریز, ہوم انڈسٹریز میں بیٹھ کر جس طرح اپنی گھر کی اکانومی کو چلاتی ہیں, جس طرح ملک کی معیشت کو چلاتی ہیں, سب سے زیادہ متاثر وہ ہوئی ہیں. پہلے 2 سال سے کووڈ کے دوران متاثر ہوئی ہیں ہماری خواتین, اور اس کے بعد جو ہے اب حالیہ سیلاب کے اندر جو ایک ماں بے گھر ہوتی ہے, تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا دکھ کتنا بڑا ہوتا ہے, اس کی تکلیف کتنی بڑی ہوتی ہے. جب ایک بچی اسکول سے باہر ہوتی ہے تو وہ ایک کتنا بڑا شوق ہوتا ہے سب کے لیے. تو ہم ایک مشکل پروسیجر سے کر کے آج ہم ادھر
تک پہنچی ہیں کہ ہماری جو ہے ملک میں فخریہ طور پہ ہم کہتے ہیں کہ ہماری خواتین جو ہے وہ مردوں کے شانہ بشانہ چل رہی ہیں. تو ایسے میں جو ہماری ایک خواتین کا کردار رہا ہے وہ بڑا اپریشیٹ کرنے والا ہے. اینڈ آئی اسٹرانگلی سلیوٹ آل دا بریو ویمن آف پاکستان, جو پاکستان کے گاؤں دیہاتوں میں بیٹھ کر جنہوں نے اپنے سامنے اپنی مویشیوں کو پانی میں بہتے دیکھا, جنہوں نے اپنے سامنے اپنے پیاروں کو پانی میں بہتے دیکھا, چاہے وہ آپ کے ساتھ میں وہ امیجز ہوں جو ناردرن ایریاز میں وہ 4 بھائی 5 بھائی جو تھے اور وہ انتظار میں تھے کہ ان کی کہیں سے کوئی امداد ہو جاتی, لیکن جب تک مدد پہنچی تب تک وہ اپنی جان کی جو ہے اپنی جان کھو بیٹھے, اور وہ امیجز ہر فرد نے فیل کیا, ہر شخص نے فیل کیا. تو ایسی تکلیفیں جو ہے ہم نے فیوچر میں اپنے ملک کو بچانا ہے ان چیزوں سے, اور ماحولیاتی آلودگی کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنے کردار ادا کرنے. یو پیپل آر دا فیوچر آف پاکستان, یو پیپل آر دا ریسرچ سائنٹسٹ, یو پیپل آر دا انوائرمنٹل سائنٹسٹ آف پاکستان. مجھے بتایا گیا تھا کہ پاکستان میں اتنا زیادہ اس سبجیکٹ کے اوپر فوکس نہیں کیا جاتا, لیکن جب میں آپ جیسے برائٹ اسٹارز, اینڈ آئی کال یو پیپل دا سپر اسٹارز آف پاکستان, جب میں ملتی ہوں آپ لوگوں سے تو بلیو یو می اتنے انوویٹو آئیڈیاز مجھے ملتے ہیں دیٹ آئی فیل مور پراؤڈ آف بینگ اے پاکستانی اینڈ بینگ اے ریپرزینٹیو آف یو پیپل. I feel proud of it. I literally feel proud. مجھے جو انوائرمنٹلسٹ آ کر بتاتے ہیں, انوائرمنٹل سائنٹسٹ آ کے ملتے ہیں, اور جو آئیڈیاز وہ مجھے سالڈ ویسٹ پہ انہوں نے مجھے دیا, I was literally amazed. I was literally amazed that, I mean, we can do this too. I mean, we can control the smog. I mean, we can reutilize and recycle and reuse. So these are the core subjects جس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. I think it's a very long debate, but I'm glad I got this opportunity to speak to you and speak my heart out. اینڈ اس میں سے اگر ایک بھی بات آپ اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں اور کوئی ایک بات بھی آپ ذہن نشین کرتے ہیں اور اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا دیتے ہیں اس کو, تو میں سمجھتی ہوں کہ I served my purpose. Only one thing, only one punch line, کوئی ایک بھی چیز اگر آپ کے ذہن پہ اثر کر جاتی ہے اس پوری گفتگو سے, تو میں سمجھتی ہوں کہ I've served my purpose. So again, once again I say that پاکستان ہم سب کا ہے, ہم سب نے مل کر اپنے ملک کو آگے بڑھانا ہے, ہم نے مل کر اپنے ملک کو آگے بچانا ہے, اور ہم نے مل کر پوری دنیا کو, پوری پلانٹ کو, ایک پورے ارتھ کو جو ہے اس کلائمیٹ کرائسس سے بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اینڈ وی آر, بلیو یو می, the superstars on this, I must say. کیونکہ آج پوری دنیا جو ٹپنگ پوائنٹ تھا, جو اسٹارٹ پوائنٹ ہے یہ کلائمیٹ چینج کا, it started from پاکستان. اور ہم نے ووکلی جا کے دنیا کو بتایا. اگر ہم نہ بتاتے تو شاید آج جو $9 بلین دنیا کو ریئلائزیشن ہوئی ہے, کوئی اپنے جیب سے پیسہ ایسے نہیں نکالتا کوئی ملک. ہر ملک کی پرائیورٹیز اور ہوتی ہیں, اور میں نے دیکھا تھا کہ جو ترجیحات ہیں وہ ہر ملک کی مختلف ہیں. کوئی کیوں کسی ملک کے کلائمیٹ چینج کے لیے پیسہ دے گا؟ وہ اس لیے دے رہے ہیں بیکاز ایز آئی سیڈ اینڈ آئی ریپیٹنگ ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹنگ, واٹ کمز ان پاکستان ڈز ناٹ اسٹے ان پاکستان. تو اسی لیے ان کو اندازہ ہے, اس چیز کا تدارک ہے کہ پاکستان کی موسمیاتی ماحولیاتی تبدیلی کا جو اثر ہے وہ ان تک بھی منتقل ہوگا, اور کل کو وہ اس چیز سے دوچار ہوں گے. اس لیے یہ ریئلائزیشن کرانا پاکستان کی سکسیس ہے, پوری دنیا کو یقین دلانا کہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے یہ خوفناک ہے, اور یہ خوفناک چیز اگر آپ کے پاس آئی تو آپ بھی نہیں بچ پائیں گے. یہ سینس لوگوں کو ڈیولپ کرانا اور ایجوکیٹ کرنا اور ایڈوکیسی کرنا, یہ ایک دلیل ہے اس بات کی کہ پاکستان اس مسئلے کو بہت سیریسلی لے رہا ہے, اور دنیا بھر کے اندر ہم نے اس چیز کو اجاگر کیا ہے کہ یہ مسئلہ ہمارا پرائم کنسرن ہونا چاہیے. تو یہی کہہ کر میں سمجھتی ہوں آلریڈی میں آپ لوگوں کا کافی وقت لے چکی ہوں, بٹ اگین آئی وڈ تھینک دا فیکلٹی, آئی وڈ تھینک دا یونیورسٹی فار گیونگ می دی opportunity to be amongst the bright stars and the future of Pakistan. God bless you all. God bless Pakistan. And God bless Pakistan, Quaid Azam University. Thank you.